کہ ہم نے جو ہے غیبتوں کا ایک سسٹم اور ایک رواج بنا رکھا ہے کہ ہر کوئی ہر کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، ہر کوئی ہر کسی کے پیچھے آلوچنا کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے اندر محبت پیدا نہ ہو کے نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جہاں ہمیں محبت کی دیوار کو تعمیر کرنی چاہیے وہاں پر مسلمان نفرتوں کی دیواروں کو کھڑا کر رہا ہے، اور نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق نہیں، مسلمانوں کے اندر محبت نہیں۔ مسلمان اگر ایک شخص سے کہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اسلامی شریعت کے خلاف ہے، تو اسی جگہ 10 آدمی کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہا، جو ہو رہا ہونے دو۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، مسلمان جو ہے پھر ہم اگر یہ زندگی میں ایسا نہیں کریں گے، ویسا نہیں کریں گے، عیاشی نہیں کریں گے، اپنی من چاہی زندگی نہیں گزاریں گے، شراب کی دکانوں پر نہیں جائیں گے، تاش بازی نہیں کریں گے، زناکاری نہیں کریں گے، عیاشی نہیں کریں گے، ڈی جے باجا نہیں بجائیں گے، ناچ گانا نہیں کریں گے، تو پھر یہ زندگی تو ملنے والی نہیں ہے۔ اور یہ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں۔ اگر سماج کا ایک شخص ایک ویکتی کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو 10 ویکتی اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور 10 ویکتی اس انسان کے بارے میں اس ایک انسان کے بارے میں ہر کسی کے پاس جا کر اس کی غیبتیں کرتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ ایک انسان جو کھڑا ہوا تھا ایک اچھی سوچ لے کر، ایک اچھی فکر کو لے کر، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اور وہ 10 آدمی جو اسلامی شریعت کے خلاف تھے، جو اسلامی شریعت کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے، اور وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں، اور اتحاد و اتفاق کو ہم نے کھویا ہے اپنی غیبتوں کے چکر میں، اپنے چغل خوری کے چکر میں، ہم نے اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے بات کرنے کے چکر میں کہ وہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جب نمازوں کو لمبی کیا اور لمبی رکعتیں پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے فوراً منع کیا۔ اللہ نے فرما دیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ اے میرے نبی نمازوں کو اتنی لمبی نہ کریں کہ آپ کے پیر مبارک پھول جائیں، آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جائے۔ اللہ کے نبی نے سخاوت کو زیادہ کیا تو اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ اے نبی آپ زیادہ اتنا بھی سخاوت، اتنا بھی سخیمت بن جائیے کہ آپ خود محتاج ہو جائیں۔ دین کے بارے میں زیادہ فکر کیا تو اللہ نے فوراً منع کیا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ آپ اتنا فکر نہ کریں کہ آپ ہی اپنی جان کو گنوا بیٹھیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے اخلاق کو دکھایا، اچھے ویوہار کو دکھایا تو اللہ نے فوراً تعریف کی۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ شاباش، بہت خوب، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اخلاق بڑے نمونے ہیں، اس اخلاق کو اور اونچا کیا جائے، اس ویوہار کو اور اونچا کیا جائے۔ یہ قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی کے ویوہار اور اللہ کے نبی کے اخلاق ہمارے لیے نہیں ہے؟ پھر ہمارے لیے آئیڈیل ہے کون؟ کسی نے کہا تھا کہ اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں، ماہر القادری ایک شخصیت، اس نے کہا تھا کہ اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں۔ اسٹائلن اور ہٹلر پہ ہے زمانے کی نظر، میں مرد مسلمان کی نظر دیکھ رہا ہوں۔ آج مسلمانوں کی نظر اور مسلمانوں کا جو آئیڈیل ہے اور مسلمانوں کا جو طرز رویہ ہے وہ غیروں کا طرز رویہ،
وہ ہیرو کا طرز رویہ، اس کے مسلمانوں کے نوجوانوں کا اسٹائل، وہ فلم انڈسٹری میں جو کام کرتے ہیں اور فلم انڈسٹری میں جو لوگ ہیں اس کے اسٹائل کو ہم نے اپنا لیا. ہمارا آئیڈیل اور ہمارا نمونہ اور ہمارے کریکٹر کے اندر، ہماری سیرت کے اندر جن کی کریکٹر ہونی چاہیے، جن کی سیرت ہونی چاہیے، اس سے ہم کوسوں دور ہیں. جس کی وجہ سے مسلمان آج پریشان ہیں. مسلمانوں کے سماج میں اور ہماری زندگی کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. ہماری زندگی کے اندر شراب ہے، ہماری زندگی کے اندر جھوٹ ہے، ہماری زندگی کے اندر غیبت ہے، ہماری زندگی کے اندر سود ہے، ہماری زندگی کے اندر زناکاری ہے، ہماری زندگی کے اندر حرام چیزیں ہیں، حرام کھانا ہے، اچھے بیوہار نہیں ہمارے اندر، ہمارا اخلاق پوچھا نہیں ہے. حضرات گرامی، آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ سب سے پہلا جنگ بدر ہے، جس میں لوگوں نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی. غزوہ خندق کو آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ وہاں پر بھی مسلمانوں کی اللہ نے مدد کی. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. پوری دنیا نے دیکھا. کیا پوری دنیا اس کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا؟ لوگوں نے بہانہ بازی کیا. کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر یہ مٹھی میں جو چیز ہے تم بتا دو گے تو میں تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کر لوں گا، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. وہ مٹھی میں بند ہوئی چیز خود پڑھنے لگی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کیا غیروں نے اسلام قبول کیا؟ نہیں کیا. 10,000 کے لشکروں کو لوگوں نے دیکھا، غیروں نے دیکھا، کیا اسلام قبول کیا؟ نہیں کیا. لیکن جیسے اللہ کے نبی نے کہا یا ایھا الناس لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ گھبراؤ نہیں، بھاگو مت، سب کے سب آزاد ہو، سب محفوظ ہو. جب یہ اخلاق کو، یہ بہوار کو اور یہ الفاظ کو جیسے لوگوں نے سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ نہیں، یہ اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں، اور یہ اسلام اور یہ مذہب، یہ دھرم سب سے سچا مذہب، سب سے سچا دھرم ہے. اور لوگوں نے اسلام کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اچھے بہوار سے اسلام پھیلا ہے، اچھے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، اسلام کو تقویت ملی ہے، اسلام کو طاقت ملا ہے. علی حب ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، مسکینوں کا ذکر کیا گیا. اپنے پڑوسیوں سے اچھا بہوار کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کرو، اپنے قریبی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا میل جول رکھو. اس سے تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ان سے میل جول اچھا ہونا چاہیے. ان سے جب تم باتیں کرو تو میٹھی بات کرو. یہ اسلام ہے اور یہ اسی طرح سے دین پھیلا ہے. لیکن ہمارا جو اسٹائل ہے وہ دوسرا اسٹائل ہے، ہمارا جو نظریہ ہے وہ نظریہ دوسرا ہے، الگ ہے. ہم اپنے حساب سے زندگی جی رہے ہیں، ہم اپنے حساب سے دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہم اپنے حساب سے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا. دین کی دعوت کر دیں گے، دین کی تبلیغ کریں گے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہاں ہمارا معاشرہ بدل جائے، ہمارا سوسائٹی چینج ہو جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم جو اٹھانا پڑے گا وہ قدم یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اچھے ویوہار کو، اچھے اخلاق کو پیدا کریں. اور یہ تب ہوگا جب ہم چگل خوری، غیبت سے بچیں گے، جب ہم کسی کے پیٹھ پیچھے باتیں نہیں کریں گے. اس سے نقصان ہے بھائی، ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. نفرتیں پیدا ہو رہی ہے، نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں. یہ نفرت کی دیوار کو کھڑی نہ کریں، محبت کی دیوار کو تعمیر کریں، محبت کی دیوار کو اونچا کریں، تاکہ اسلام بھی پھیلے اور جو دوسری جو قوم ہے وہ دیکھے اسلام کو. انہوں نے جو اسلام کے خلاف جو اپنی سوچ بنا رکھا ہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے، ویسا مذہب ہے، اگر ہم اچھے ویوہار کو پیش کریں گے، ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہمارا کیریکٹر اچھا ہوگا، تو وہ دوسرے بھائی بھی دیکھیں کہ ہاں کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام صحیح دھرم ہے. صحابہ کرام کا اخلاق کو دیکھ کر غیروں نے بھی استقبال کیا، ان کا ویلکم کیا.
لیکن آج مسلمان اپنے آپ سے پریشان ہے، ہم اپنے آپ سے پریشان ہیں، ہمیں کوئی پریشان نہیں کر رہا، اور کسی کی طاقت بھی نہیں کہ مسلمان کو کوئی پریشان کر دے۔ اگر مسلمانوں کا ایمان پکا سچا ہو، مسلمانوں کا اخلاق اچھا ہو، مسلمانوں کا معاملہ اللہ سے اچھا ہو۔ اس لیے حضرات گرامی، پھر آپ سے میں یہی کہوں گا کہ یہ غیبتوں کا جو سسٹم ہمارے سماج کے اندر جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس غیبتوں کا جو رواج بڑھ چکا ہے، ہر کوئی ہر کسی کے پیچھے غیبت کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں، اللہ کے واسطے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق اللہ نہیں ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ اگر آپ نے اپنی زبان سے کسی بھائی کو تکلیف پہنچایا تو یاد رکھیے، جب تک آپ اس سے معافی نہ مانگ لیں گے تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، جب تک وہ آپ کو معاف نہ کر دے۔ کیسے چھڑائیں گے اس عادتوں کو؟ اگر آپ کسی سے کبھی کسی کے بارے میں باتیں کر لیں تو آپ کے دل میں یہ فوراً خیال آئے کہ نہیں، میں نے ان کے پیچھے میں ان کی باتیں کیا ہوں، تو آپ ان کے پاس جائیے، آپ ان سے کہیے کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پیچھے میں یہ بات کر گیا۔ اگر ایک دو آدمی سے بھی یہ معافی مانگ لیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ غیبت کا سسٹم ختم ہو جائے گا، کیونکہ انسان جب کسی چیز پر ذلیل ہوتا ہے تو پھر وہ کام کو دوبارہ نہیں کرتا۔ اس لیے ہر کوئی ہر کسی سے معافی مانگتا رہے، زندگی گزارے معافی مانگ کر۔ نہ جانے کون کس کے پیچھے کون باتیں کر رہا ہے، کون کس کو تکلیف دے دیا، اور زندگی کی کوئی کسی کو خبر نہیں کہ کب یہ زندگی سیس ہو جائے، کب ہماری آنکھیں بند ہو جائے، ہاتھ کھلے کے کھلے پڑے رہ جائے، اور پھر جنازہ کا سسٹم چالو ہو جائے، اور پھر جنازہ کے لیے اعلان ہو جائے کہ ہاں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی جنازے کا ٹائم یہ ہے۔ وہ ٹائم آنے سے پہلے ہر کوئی ہر کسی سے معافی مانگ کر زندگی گزارے، ہر کوئی ہر کسی سے معافی مانگ لے کہ اگر میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو خدا کے واسطے آپ معاف کر دیں، میں مجرم ہوں آپ کے سامنے، میں گنہگار ہوں آپ کے سامنے، آپ معاف کر دیں اللہ کے واسطے۔ اگر اس نے معاف کر دیا پھر حقوق اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ اس عبادت کے بدلے میں ضرور جنت دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔